چودھری صاحب، پشین کی تو ویسے ہی اتنی آبادی بھی نہیں ہے اور وہاں پر اگر پھر بھی ایک مناسب کراؤڈ ہے تو کیا پھر بھی آپ یہ سمجھتے کہ یہ اس لحاظ سے بھی ایک ناکام جلسہ تھا کوئی؟ اور دوسری بات جو ابھی عمران صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ واضح نظر نہیں آ رہا، آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، پشین کے حساب سے اور بلوچستان کے حساب سے بہت بڑا جلسہ تھا۔ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ وہاں کے ایم این ایز 5-5 ہزار 6 ہزار ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے وہاں پہ یہ کراؤڈ جمع ہوا ہے، یہ یہاں پشین کی تاریخ میں ایسا بڑا کراؤڈ پہلے جمع نہیں ہوا۔ اور یہ کہنا کہ پشین سے آپ نے شروع کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سسٹمیٹکلی ایک میسج ہے، یہ پاکستان کی یونیفیکیشن کا میسج ہے۔ دیکھیے، ایک طرف نوشکی میں ہونے والے پنجابیوں کے قتل کی جہاں پر ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، وہاں پہ اسی علاقے سے ایک ایسی سیاسی تحریک کا آغاز ہونا جس کا عنوان جو ہے آئین پاکستان کی بقا یا آئین پاکستان کی بالادستی جو ہے اس پہ ہونا، یہ بہت معنی خیز ہے اور یہ ایک بہت اچھی اور خوشائند ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں کی سیاسی لوگ جو ہیں وہ دہشت گردوں کی طرح جو ہے بندوق ہاتھ میں نہیں لیے ہیں، انہوں نے آئین کے اوپر اپنے اعتماد اور یقین اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئین بالادست ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اس پہ تنقید ہو رہی ہے چودھری صاحب کہ وہاں پر ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ نوشکی میں یہ جو واقعات بھی آج ہوئے ہیں، لیکن اس کا ذکر کہیں آج کسی مقرر نے خطاب میں نہیں کیا۔ اگر ایسا تھا تو وہ اس کی مذمت بھی کرتے اور پھر بتاتے کہ وہ کس طرح ایک ڈیفرنٹ سٹرگل کر رہے ہیں۔ ان مقررین کو یہ بالکل اس بات پہ تنقید جائز ہے، اور ان مقررین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایسے بڑے واقعات ہوتے ہیں، گو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر اپنی شدید مذمت بھی کی ہے اور افسوس کا اظہار بھی کیا، رنج کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ وہاں پہ ہونے والے جو قائدین تھے ان کو اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات میرے لیے ایک خوشائند بات ضرور ہے کہ وہاں پہ آئین کی بالادستی کے اوپر بات کی گئی ہے، یہ خوشائند بات۔ اچھا چوہی صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ نوشکی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، تو میرا خیال ہے شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ ابھی الیکشن سے چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے جو جلسہ یہاں پہ کیا تھا پشین میں، وہ کتنا بڑا کراؤڈ تھا اور یہاں اس سے کتنے گنا زیادہ تھا۔ تو یہ پشین کی تاریخ کا کوئی سب سے بڑا جلسہ نہیں ہے جو 6 جماعتیں مل کے کر رہی ہیں، یہاں ایک جماعت اس سے کہیں بڑا جلسہ کر چکی ہیں۔ چلو تسی نکاح کر لو، لیکن ہویا تو صحیح ہے نا۔ نہیں سر، میں نکاح نہیں کرنا، قائق تے گل کر دی ہے نا، تاریخ دا سب تو بڑا جلسہ تو نہیں آج ہویا۔ حضور انور، بات یہ ہے کہ آپ نمبر گیم تو پنجاب میں میٹر کرے گی نا، سندھ میں پشاور میں میٹر کرے گی، جس علاقے میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اس کی اس وقت حالات کیا ہیں اور ریاست کے باغی آپس میں وہاں پہ ایک سیاسی آواز کا آنا، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اچھا اشارہ ہے، استعارہ ہے، جس کی جو ہے ہمیں بالکل بھرپور طریقے سے اس کی ستائش کرنی چاہیے۔ وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ جمہوریت پہ، آئین پہ، قانون پہ اپنا جو اعتبار ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئین بالادست ہوگا تو مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ اس تناظر میں دیکھیے، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ کچھ تنظیمیں اور ملک دشمن عناصر ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں کے سیاسی عناصر، سیاسی لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے چودھری صاحب ہمیشہ ایک مختلف قسم کی سیاست کی، پی ٹی آئی نے بالکل مختلف سیاست کی، محمود خان اچکزئی کی ایک مختلف سیاست رہی ہے، اب یہ ایک کاز پر اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نظریات کا اختلاف ہمیں وقتاً فوقتاً بیچ میں نظر آتا رہے گا، یا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ سیاست میں کہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ مقصد اچیو نہ ہو؟ سمینہ، اگر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے بالکل ہی 180 ڈگری ڈایامیٹرکلی ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، پی ڈی ایم میں 16 جماعتیں جو اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں،
تو پھر ان جماعتوں کو آئین کی بالادستی پہ جو یک نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ اکٹھا ہونے سے کیا چیز امر مانے ہے. خان صاحب نے کہا کہ کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے. آئین کہتا ہے ہر شہری کی غیر قانونی گرفتاری جو ہے وہ غلط ہے. ہر شہری کو قانون کے مطابق سزا ٹریٹ کیا جائے گا. بالکل ہر شہری کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا اور انصاف کی فراہمی آئین کا بنیادی وعدہ ہے. پاکستان کی عوام کا یہ عمرانی معاہدہ ریاست پاکستان کے ساتھ. وہ ریاست پاکستان وہ ادارے ہیں جو کہ ملک میں نظام کو چلانے میں، ملک میں انصاف فراہم کرنے میں، ملک کی سیکیورٹی کو فراہم کرنے میں جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی سمیت یہ وہ تمام ادارے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ اسی وعدے پہ برسر اقتدار ہیں کہ ہم آپ کو بنیادی حقوق میں دیں گے. اور بنیادی حقوق میں سب سے اولین جو حق ہے وہ آئین قانون کے مطابق ٹریٹ کرنے کا، قانون کے مطابق ٹریٹ کرنے کا اور انصاف فراہم کرنے کا وعدہ ہے. یہی وہ معاہدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ریاست پاکستان جو ہے وہ برسرے، اور اگر اس معاہدے پہ عمل ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی زیادتی نہیں ہوئے گی. قائد اعظم نے بھی یہ وعدہ کیا. چوہے صاحب آپ ماشاءاللہ ایک نامور اور قابل ترین ماہر قانون بھی ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور، مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دیں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ جتنے آپ نے آج تک قائد اعظم کو نکال کے باقی جتنے بھی لیڈر ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے اس ملک میں کیا کیا ہے. کیا واقعی ان کو ہمیشہ اقتدار کی لسٹ تھی یا واقعی انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کچھ کیا؟ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، وہ آصف علی زرداری ہوں، آپ مجھے یہ بتا دیں ان کا مطمع نظر ہمیشہ کیا رہا ہے؟ ایسی بات خان صاحب نہیں ہے. دیکھیے ہر آدمی نے، ہر لیڈر نے جد و جہد کی ہے. پاکستان بننے سے فوراً بعد لیاقت علی خان صاحب بھی شہید ہوئے. فاطمہ جناح بھی امریت سے لڑتے ہوئے جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن بڑا اور وہ اس جان سے بہت کچھ سہا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نیا آئین دیا اور پھر پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہر لیڈر نے قربانی، جو زرداری صاحب نے بے نظیر کی شہادت کی صورت میں اور اس کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا. عمران خان صاحب جو آج لڑائی لڑ رہے ہیں قانون انصاف کی بات کے، اقتدار کے بغیر جو ہے تو سیاست جو ہے اس کا ایک ہدف ہوتا ہے. اگر آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو پھر اپنے اغراض و مقاصد کیسے پورے کریں گے؟ اگر آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے جو وعدے ہیں یا جس نظام کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، ہاں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں، اس میں سمجھوتے ہوئے ہیں. جس طرح سے میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا اور عزت کمائی، لیکن جس طرح کمپرومائز کیا وہ جو ہیں وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اپنے سانس کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں. پاکستان اتنی بنجر سرزمین نہیں ہے کہ اس کے اوپر کبھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. دلچسپ آپ نے چیزیں رکھی ہیں. نہیں یہ بات ویسے کافی حد تک ٹھیک ہے. سب نے اپنے ٹائم پہ قربانیاں بھی دی ہیں اور کمپرومائز بھی ہوئے ہیں.